اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعور کا پہلا درجہ، خاموش رہنے کی عادت اپنانا پہلا درجہ ہے۔ شعور کا دوسرا درجہ ہے بدتمیزی پر جواب نہیں دینا، اور شعور کا تیسرا درجہ ہے بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ یہ تین ایسا درجہ ہے جو شعور کے مختلف مدارج کو طے کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ باشعور انسان ہیں تو آپ کو چاہیے کہ خاموش رہنے کی عادت ڈالیے، زیادہ بولیے نہیں، جو زیادہ ضروری ہو تبھی بولیے۔ اور شعور کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ بدتمیزی اگر آپ کے ساتھ کو کرے تو اس کا جواب مت دیجیے۔ ہی نہیں کہ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے بدلے میں بدتمیزی کرنے لگ جائیے، نہیں، بالکل نہیں، ہے کہ نہیں؟ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دینا ہے۔ اور تیسرا ہے شعور کا تیسرا درجہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جو اہل بیت کا طریقہ رہا ہے کہ کوئی آدمی اگر آپ سے بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہے تو اس کا آپ جواب بد اخلاقی سے مت دیجیے، بلکہ آپ اس کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کیجیے۔ آپ سے بد اخلاقی کیا ہے لیکن آپ بد اخلاقی مت کیجیے۔ اس لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے اپنے ویسے لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے ہیں، ہے نا بھائی؟ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ اعلیٰ درجہ کا مطلب کہیے کہ شعور ہے، یہ سب کے حصے میں تو نہیں آتا ہے۔ یہ اللہ والے لوگ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو دروے سے کامل ہوتے ہیں، دادا میم ہندی جیسے لوگ، ان لوگوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ ان کے ساتھ جن لوگوں نے بھی بد اخلاقی سے پیش آئے، آپ نے اس کا جواب اخلاق سے دیا، ہے نا؟ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا آپ نے، ان کو آپ نے کبھی اس طرح سے پیش نہیں آئے جس طرح سے پیش عام طور پہ لوگ آتے ہیں۔ اچھا، دوسرا درجہ بھی ہے کہ بدتمیزی پر بالکل جواب نہ دینا، یہ بھی بہترین چیز ہے۔ کوئی آدمی بدتمیزی ہم سے کرتا ہے اور آپ بھی بدتمیزی اگر کریے گا تو پھر آپ میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ اور پہلا درجہ بھی انہوں نے بہت اچھا کہا ہے کسی نے کہ خاموش رہنے کی عادت اپنائیے، زیادہ ضروری ہو تبھی بولیے ورنہ مت بولیے۔ مطلب یہ شعور کے جو ہیں تین درجے بیان کیے گئے ہیں جو بہت ہی قابل غور ہیں۔ جو لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں سمجھیے کہ ان کی مثال تنگ جوتے کی مانند ہے جو آپ کے سائز کے نہیں ہیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں کہ زندگی بہت خوبصورت۔ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں نا، سمجھ لیجئے کہ اس کی مثال اس جوتے کی طرح ہے جو آپ کے پیر کے سائز کے نہیں ہیں، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے نا بھائی؟ اس کا سائز ہی اتنا چھوٹا ہے کہ وہ آپ کے پیر میں نہیں سما رہا، اس لیے زیادہ پریشان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خوش رہیے اور خوشیاں کو بانٹیے اور زندگی کو خوبصورت بنائیے۔ کتنا اچھا بات کسی نے کہا ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی چل رہا ہے تو ان کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک بار حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ پاکستان والے، سیون شریف والے، جن کا مزار سندھ میں پڑتا ہے شاید، ہے نا، سیون شریف میں ان کا مزار شریف ہے، وہ اپنے حیات میں کسی بیر کے درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو کچھ بچے لوگ ادھر سے آئے اور بیر جھاڑنے لگے تو بیر جھاڑتے تھے تو بیر گرتا تھا، وہ کھاتے تھے۔ ایک بار کیا ہوا کہ ایک بچہ جو ہے نا غلطی سے پتھر مارا تو لگ گیا بابا کے پیٹھ پر۔ یہ واقعہ آپ بھی سنے ہوں گے، نہیں سنے ہیں؟ تو بابا کے پیٹھ پر لگ گیا۔ بابا تھوڑا سا تل ملائے، نماز پڑھتے وقت تو لگے گا، تو تھوڑے تو حیے تھے، تھوڑا سا اس مزاج کے قلندر آدمی تھے، ہوئی نہیں کہ بہت یہ تھے، بچوں کو تھوڑا سا پھٹکار لگائے، کون تھا جی، کون مارا پتھر ہم کو، ایسے ویسے، ہے نا، مطلب ظاہری طور سے، حالانکہ وہ تو بہت بڑے ولی تھے ان کا کہنا ہے، لیکن پھر بھی قلندر کا تو آدمی نہیں پکڑ سکتا ہے کہ اگر وہ ڈانٹ پھٹکار بھی کرے گا تو اوپر سے کرتا ہے، اندر سے تھوڑی کرتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے جب بچہ لوگ وہاں پر آیا تو بہت سا بچہ سہم گیا کہ بھائی بابا کو لگ گیا ہے تو بڑا غلطی ہو گیا۔ تو جانتے ہیں کہ بچہ جو تھا، جو مارا تھا، وہ بولا کہ ہم نے مارا ہے، ہم مار رہے تھے بیر کو تو لگ گیا آپ کو، تو ہم کیا کریں؟
تو بیر میں مارتے ہیں تو بیر گرتا ہے، ہم کو بیر ملتا ہے، آپ کو لگا ہے تو آپ ہم کو کیا دیجیے گا؟ آپ بھی ہم کو کچھ دیجیے۔ بیر کو مارے تھے تو بیر تو ہم کو میٹھا میٹھا پھل دیا، اس کو مارتے تھے بھی تھے، اب پھل بھی ہم کو ملتا تھا۔ لیکن آپ کو مارے ہیں تو آپ کو لگ گیا تو چلیے لگ گیا لیکن آپ ہم کو کیا دیجیے گا بابا سو بتائیے۔ اب تو شہباز قلندر کو بالکل جھکجھور دیا یہ جواب اس کا ہے، تو کہا کہ بولو بچہ تم کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے مانگو، 3 چیز ہم تم کو دیں گے، 1 چیز نہیں، 3 چیز دیں گے، 3 وردان تم کو دیں گے، 3 دعا دیں گے، بولو تم کیا مانگتے ہو؟ تو کہا ٹھیک ہے دیجیے گا، ہاں دیں گے۔ بیر تو 1 ہی پھل دیا، ہم 3 پھل دیں گے بیٹا، بولو کون پھل مانگتے ہو تم؟ بولو آ گئے فقیری جوش میں، بولے کہ ارے ایسا بات، ایک درخت میٹھا پھل دیتا، ہاں بات بھی صحیح ہے، درخت تو آپ پتھر ماریے تو وہ پھل جو ہے مطلب چوٹ کھا کے بھی پھل دے رہا ہے، اور ہم انسان اشرف المخلوق ہیں تو ہم کو تو بہت زیادہ حق بنتا ہے دینے کا، اور ہم غصہ کر رہے ہیں الٹا، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ کہا کہ نہیں بیٹا، جب بیر تم کو میٹھا پھل دیتا ہے درخت، ہم بھی کچھ دیں گے، اور ہم 1 نہیں 3 وردان دیں گے، 3 چیزیں تم کو دیں گے، بولو کیا مانگتے ہو؟ بچہ بھی بہت تیز، بچہ بولا کہ پہلا چیز بابا ہم کو معافی دے دو۔ بولا ٹھیک ہے جاؤ معاف کیا۔ بولا دوسرا چیز بابا پھر معافی دے دو۔ بولا وہ کیا؟ ٹھیک ہے بابا بھی چپ۔ پھر تیسرا چیز کیا بابا؟ تیسرا چیز بھی معافی دے دو۔ تینوں چیز میں معافی مانگا، دیکھیے بچہ کتنا ٹیلنٹڈ تھا۔ بولا 3 وردان آپ کا ہے تو کیا ہم کو تو 1 ہی چیز چاہیے، وہ ہے معافی۔ تو بابا جوش میں آئے، بولنے لگے کہ جا تم کو اس دنیا میں بھی معافی اور اس دنیا میں بھی معافی، بیڑا پار۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو یہ دیکھیے کتنے شعور کے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ یہ بات دیکھیے ہم لوگ پڑھنے لگے تو یاد آ گیا کہ پہلا درجہ ہے کہ خاموش رہنا، دوسرا درجہ ہے کہ بدتمیزی پر جواب نہ دینا، ہے نا، اور تیسرا درجہ ہے بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ بد اخلاقی جو لوگ آپ سے کیے ہیں اس کے ساتھ بھی اگر آپ اخلاق سے پیش آتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ بہت کلیجہ کا بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بالکل ہمت، اس آدمی کے ہمت کا داد دیجئے جس کے ساتھ جو ہے کوئی بہت بد سلوکی کیا ہو، اور وہ انسان کے گھر پر اگر کوئی آتا ہو اس طرح کا انسان، پھر بھی وہ دل کھول کے اس کا خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، تو وہ انسان نہیں دیوتا ہے، اعلیٰ انسان ہے وہ۔ تو بالکل ہم لوگ سمجھ رہے ہیں اس بات کو۔ اور اس کے دروازے پہ کوئی آ گیا ہو تو اس کے ساتھ اخلاق سے نہیں پیش آیا، ٹھیک بات نہیں ہے نا۔ ہاں آپ کے دروازے پر آیا ہو، آپ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیجیے جو اہل بیت نے کیا، جو اولیاء اللہ نے کیا، جو صوفیاء نے کیا۔ اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھیے کہ کیا ہمارے پیر اگر ابھی ہوتے یا ہم اپنے پیر کے جگہ پر ہوتے تو کیا ہمارا پیر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا، یہ ضرور ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اگر یہ سوچ کر کے چلیے گا تو تھوڑا مسٹیک کم ہوگا اور ہم لوگ اس معاملے کو آگے زیادہ بڑھا سکیں گے۔ اب دوسرا دیکھیے معاملہ جو ابھی ہم لوگ پڑھ رہے تھے، شعور کا دوسرا درجہ بدتمیزی پر جواب نہ دینا، یہ تو ایک عام انسان میں دکھتا ہے۔ ان کی بات ہم کہیں پڑھ رہے تھے، جناب راحت اندوری صاحب کا۔ راحت اندوری صاحب بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، جب ان کو کافی نیم اور فیم تھا تو اس ٹائم پہ جو ہے ان کے اسٹیج پر ایک آدمی آ گیا، چڑھ گیا، اور اسٹیج پر چڑھ کر کے اناپ شناپ بولنے لگا، گالی گفتہ کرنے لگا۔ اب دیکھیے یہ تو چاہتے تو یہ بھی اس کا بدلہ وہیں پر دے سکتے تھے، لیکن بالکل خاموشی کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑے اور اس کو لے کے نیچے آئے، بولے بابو اس اسٹیج پر آنے کے لیے ہم نے سالوں سال محنت کیا ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے گتھم گتھی کر کر کے ساری عزت کو ہم ایسے ہی برباد کر دیں گے؟ اتنا بیوقوف ہم نہیں ہیں بابو، جاؤ 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 جاؤ، خدا حافظ۔ یہ دنیاوی طور سے ہوا۔ ایک معمولی انسان بھی اپنے کسی بدتمیز انسان کے ساتھ ایسے ڈیل کرتا ہے، ایک دنیاوی انسان، جس کو پوری طرح سے اسلامی تو نہیں کہہ سکتے ہیں، اسلامی اور پورا جو ہے درویش یا پورا فقیر یا کوئی اللہ والا تو نہیں کہیں گے۔ راحت اندوری صاحب کو بیچارے ایک شاعر تھے لیکن اچھے انسان تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ظاہری طور سے ایسا کیا کہ بدتمیزی کا بدلہ انہوں نے بدتمیزی سے نہیں دیا، اور اس طرح سے جواب دیا کہ بابو ہم تمہارے کہنے سے ہم ایسا تھوڑی کہ تم ہم کو جب چاہو گے جہاں چاہو گے ذلیل کر دو گے اور ہم ہو جائیں گے، اتنا بیوقوف نہیں ہے، جا بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ یہ دنیاوی بات کر رہے ہیں، جہاں تک دینی بات ہے وہاں پر تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں، خاموش رہنے کی عادت، بدتمیزی کا جواب بالکل نہیں دینا،
خاموش رہنا، اور بد اخلاقی جواب اخلاق سے دینا۔ امید ہے کہ یہ بات ہم لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے، اور یہ بہت اچھا ٹاپک ہے جس کو ہم نے چھیڑ دیا آج۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ شعور کے اس اعلیٰ درجے پر اپنے آپ کو قائم کریں، دنیاوی اعتبار سے بھی ہم اس طرح سے جینے کا کوشش کریں، اور دینی اعتبار سے بھی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وہ چیز ہمارے اندر آ سکے، ہے کہ نہیں؟